لیکن ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نصاب سازی کے اصول۔ چلتے ہیں پہ ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ پرنسپلز آف کریکولم کنسٹرکشن، بچے کی مرکزی حیثیت کا اصول۔ پرنسپلز آف چائلڈ سینٹرڈنس، تدوین نصاب میں بچوں کی ضروریات، دلچسپیوں، صلاحیتوں اور قابلیتوں اور اس کے حالات کو بنیادی حیثیت دینی چاہیے۔ نصاب میں بچوں کی مناسب نشو و نما کے لیے اہم تجربات کو پیش کرنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں اسے بچے کو مرکزی مقام دینا چاہیے، کیونکہ بچے نصاب کے متعلقہ پہلوؤں کی تشکیل کرنے میں اہم حیثیت کے حامل ہیں۔ مختلف اجزاء سے مکمل کرنے کا اصول، نصاب کو مکمل طور پر علم دینے کے قابل ہونا چاہیے۔ اساتذہ اور طلباء کی سرگرمیوں میں بھی کلیت کا عنصر موجود ہونا چاہیے۔ آموزش کے یونٹس کا طلباء کی زندگی اور ماحول سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے، نہ کہ وہ صرف علم دینے کا ذریعہ ہو۔ مضامین کو روایتی طور پر تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ تجربات کی کلیت کا اصول، نصاب کی بنیاد تجربات کے مجموعے پر رکھی جاتی ہے۔ سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن نے بھی ابھی حال ہی میں بیان جاری کیا ہے کہ نصاب صرف اور ان مضامین پر مشتمل نہیں ہے جو اسکول میں روایتی طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں، بلکہ یہ تجربات کے مجموعے کا نام ہے جو کہ بچہ اسکول میں ہونے والی دوسری سرگرمیوں سے سیکھتا ہے۔ یہ سرگرمیاں کمرہ جماعت، لائبریری، لیبارٹری، ورکشاپ، کھیل کے میدان اور ٹیچر شاگرد کے آپس کے تعلقات سے متعلق ہو سکتی ہے۔ تنوع کا اصول، تدوین نصاب کا یہ ایک اہم اصول ہے۔ نصاب کی تشکیل کا کام وسعت کا حامل ہونا چاہیے، کیونکہ محدود نصاب افراد کی مختلف صلاحیتوں کو ابھارنے میں ناکام رہتا ہے۔ ہر سطح پر نصاب میں انفرادی اختلافات اور انفرادی ضروریات، دلچسپیوں کو پیش نظر رکھنے اور ان پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ پرنسپل آف فلیکسیبلٹی، لچک کا اصول، نصاب سازی میں ہر سطح پر طلباء کی ضروریات کے پیش نظر کمی بیشی کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اسے بدلتے ہوئے سماجی حالات کو منظر پانا چاہیے۔ تعلیمی فلسفہ اور نفسیات میں ہونے والی پیش رفت کا عکس پیش کرنا چاہیے۔ لچکدار نصاب طلباء کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بالکل مناسب ہوگا۔ ہم آہنگی کا اصول، رسمی و غیر رسمی تعلیم میں، بالواسطہ اور بلا واسطہ تعلیم میں، عمومی و خصوصی تعلیم میں، آزاد اور پیشہ ورانہ تعلیم میں اور تعلیم کے انفرادی اور سماجی مقاصد میں مکمل ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ کمیونٹی مرکزیت کا اصول، در حقیقت نصاب کی تدوین کمیونٹی کی زندگی سے قطع نظر رہ کر کرنی چاہیے اور اس کی بنیاد کمیونٹی کے اراکین کے مسائل اور ضروریات پر رکھنی چاہیے۔ اسے ان کی زندگی کا مختصر خاکہ ہونا چاہیے۔ اسے ان تمام باتوں کا عکس پیش کرنا چاہیے جو کہ کمیونٹی کی زندگی کے لیے خاص اور اہم ہیں۔ ان کا کمیونٹی کے ماحول سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ سرگرمی کی مرکزیت کا اصول،
نصاب کی بنیاد طلباء کی سرگرمی پر رکھی جاتی ہے جن میں وہ دلچسپی لیتے ہیں۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔